السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے میں ایک جگنو از کلام میمونہ نصر اللہ، ایپیسوڈ 20۔ اور پھر ہوا یوں کہ ان کے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ حاشر تو غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ اماں، ادی، زہرا، رقیہ سب ادھر آن پہنچی تھیں۔ وہ نینا سے پوچھ رہا تھا گھر والوں کو کس نے بتایا تھا۔ وہ بھائی کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ناز تو تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا تھا۔ انہوں نے فٹ سے سوتن کو تانا دے ڈالا تھا اور ادی زہرا کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر رہا کیا تھا؟ گھر کی عورتوں سے لے کر ملازماؤں تک یہ بات پھیل گئی تھی اور ان سے پھر ان کے پورے علاقے میں۔ کوئی ان کے پاس افسوس کے لیے آ رہا تھا، کوئی یہ بتانے کہ انہیں یقین نہیں آیا۔ سوچا خود جا کے پوچھیں۔ حاجرہ بی بی تو رونے لگ گئی تھیں۔ پھر ان کے سوتیلے بیٹے کے ہمراہ وہ سب اسلام آباد آ گئے تھے۔ یہ کام بس 2 دن میں ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، عورتوں سے زیادہ تیز سروس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ حال یہ کہ گولی اندر دم باہر۔ حاشر تو ویسے ہی مصروف تھا، بزنس کو تو سرسری دیکھ رہا تھا آج کل، لیکن پھر بھی آفس جا رہا تھا۔ وہاں سے پولیس اسٹیشن سیاسی کاموں کو سٹاپ کیا ہوا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی عورتوں نے کیا کام کر دیا تھا۔ جب خبر ہوئی پانی سر سے اونچا جا چکا تھا۔ علاقے کے کمی کمین بھی اس کی بیوی پر باتیں کر رہے تھے۔ دبے لفظوں میں سہی اس کی بیوی کا نام مردوں میں آ گیا تھا۔ وہ مر جانے کو تھا، یہ آخری حد تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا، بس آنسو نہیں چھلکے تھے، باقی تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی، اتنی ذلت اور رسوائی۔ پھر نانا نے آ کر بتایا تھا کہ ناز نے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ پھر انہوں نے جان بوجھ کر پورے خاندان میں اور نوکروں تک میں پھیلا دیا تھا۔ نینا کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ رو رو کر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناز ان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اور ناز روئی جا رہی تھی کہ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں بات کو اتنا پھیلا دے گی۔ سوتن کو نیچے دکھانے کے لیے اپنی بہوؤں کو ساتھ بٹھا کے گھر کے نوکروں کی اسی کمرے میں مختلف ڈیوٹیاں لگا کر انہوں نے حاجرہ بی بی کو خوب ہی ذلیل کیا تھا۔ مقصد بات پھیلانا تھا۔ دیکھو میری بہوئیں اچھی ہیں، تم گیروں تک چلی گئیں مگر کند اٹھا لائیں۔ حاشر دونوں ٹانگوں کو مسلسل حرکت دیے جا رہا تھا۔ نینا بھائی کو بتا کر ضبط کرتے باہر آ گئی تھی۔ ان کا خاندان برباد ہو چکا تھا۔ اس کے سردار بھائی کی پگ میلی ہو گئی تھی۔ ان کے خاندان کی عورتوں کے نام بھی باہر پتہ نہیں چلتے تھے۔ آج نام کے ساتھ لگے داغ بھی باہر چلے گئے تھے۔ بس اسی کو موت کہتے ہیں۔ کیا موت اس سے زیادہ بدصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اماں اس کے کمرے میں آئیں تو ان کی حالت بھی خراب تھی، روئی روئی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے اٹھ بیٹھی تھی۔ نینا، میرے بیٹے کو مار دیا اس نے، اس کی حالت نہیں ہے، مجھ سے اس کے چہرے پر نہیں دیکھا جا رہا، میرا دل پھٹے جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ ان کے گھر موت کا ہی سما تھا، جیسے کسی کی میت گھر پڑی ہو اور گھر والے تکلیف کے مارے رو رو کر نہ تھکتے ہوں۔ اماں، بھابھی ایسی نہیں ہے، ان کو کسی نے پھنسایا ہے۔ وہ اماں کا ہاتھ تھام کر بولی، ارے بھاڑ میں جائے جیسی بھی ہے، میرے بیٹے سے تو منسوب نہ ہوتی۔ وہ رقیہ کا بیٹا باہر کہہ رہا تھا کہ سب ثبوت اس کے خلاف ہیں، بس حاشر ہی نہیں مان رہا۔ ان کے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کتنی بار منع کیا تھا، سوتیلی بہن ہے، اسے ہمدرد نہ سمجھو۔ موقع ملتے وار کر دیا اس نے، اور وہ سب باہر میرے بیٹے کو قصوروار کہہ رہے ہیں۔ ادی زہرا کہتی ہیں میری آہ لگی ہے، تمہارا بیٹا کبھی خوش نہیں رہے گا، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں بھاگی تھی، اب صلہ مل گیا۔ ان کا رونا جاری تھا۔ حاشر نے ناز کو اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ نینا نے اپنا کمرہ اس سے الگ کر لیا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا بہن آپا جوڑنے کا، وہ اپنا وار کر چکی تھی، رشتے پھر سے بکھر چکے تھے۔ مگر سب سے اچھا یہ تھا کہ وہ تینوں سگے بہن بھائی اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ بھلے مریم مجرم نکلتی مگر وہ کسی کے لیے بھی اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حاشر اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے ایک اہم معاملے پر بیٹھنے والے جرگے کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا، لیکن آج وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔
کیونکہ آخری فیصلہ اس نے ہی کرنا تھا۔ نینا اور ناز کو اب وہ اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ دشمنوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب وار کر دیں۔ ناز نے گاڑی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ حاشر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اب کبھی اس سے نہیں ماننے والا تھا۔ جو بھائی کی عزت نہیں رکھ سکتی تھی، اس کا دوبارہ کیا اعتبار کرنا؟ وہ دوسرے چانس دینے کا عادی نہیں تھا۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ انہیں حویلی چھوڑ کر وہ سیدھا جرگے میں گیا تھا۔ بابا جان اور اس کے بھائی پہلے پہنچ گئے تھے، اور جب جرگے کا فیصلہ مخالف پارٹی کے خلاف گیا تھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میر حاشر کے سامنے بیٹھ کر اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا تھا، اور حد تو تب ہوئی جب وہ اس کی ذاتی زندگی پر اتر آئے تھے۔ اسے اس کی بیوی کے طعنے دینے لگے۔ تم سے اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں گئی، ہمارے فیصلے کیا کرو گے؟ سنا ہے بڑے بڑے کام کرتی ہے تمہاری بیوی۔ حاشر تو ہوش کھونے لگا تھا۔ اس کے بھائی، بابا جان سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میر حاشر نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو اتنا مارا کہ حد نہیں۔ اس کا جنون دیکھ کر مخالف پارٹی نے بندوقیں نکال لی تھیں۔ یہاں اس کے بھائیوں نے اور قبیلے والوں نے ان پر بندوقیں تان لی تھیں۔ مردوں کے بیچ گھر کی عورتوں کا ذکر کر کر کون برداشت کرتا ہے؟ برداشت کرنے والے کرتے ہوں گے، مگر ایک بلوچ نہیں کرتا۔ حاشر نے ایک بھائی کے ہاتھ سے پستول لے کر اسے ہوا میں خالی کر دیا تھا۔ اندر کی آگ پھر بھی نہیں بجھی تھی۔ اسے کتوں کے آگے ڈال دو۔ آخری ٹھڈا مار کر اس نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ میر حاشر، اسے چھوڑ دو ورنہ جنگ ہوگی۔ مخالف سے ایک جوشیلے نے آگے بڑھ کر اسے وارننگ دی۔ اگر جنگ ہے تو میں ابھی سے میدان میں کھڑا ہوں۔ اسے بھول جاؤ کہ یہ کبھی پیدا بھی ہوا تھا۔ اس نے دوسرے بھائی کے ہاتھ سے مڑ کر ایک اور پسٹل لے لی تھی اور اسے اس جوشیلے نوجوان پر تان لیا۔ کیا کر رہے ہو میر؟ چھوڑ دو، جانے دو، بات کو کیا بڑھانا؟ ان میں سے ایک بزرگ آدمی نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کے بھائی اسی طرح پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ وہ زندگی میں جو بھی کر لیں، اس مقام پر بھی چلے جائیں، کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلیں گی۔ وہ سب لڑنے مرنے کو تیار کھڑے تھے۔ بھری محفل میں انہوں نے گھر کی عورت کا طعنہ دیا تھا۔ وہ جان لینے سے کم پر کیسے راضی ہوتے؟ اپنے اس نوجوان کو سمجھا دو، مردوں کا کام نہیں ہوتا کہ لڑتے وقت عورتوں کی باتیں لائی جائیں۔ یہ کمی لوگ کرتے ہیں، اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ اگلی بار مردوں کی محفل میں لاؤ تو آداب سکھا کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو سب کہیں یہ کمین کون ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے سینے پر جا کر پستول رکھا اور اسے ایک دو بار اس کے سینے پر ٹھوکا۔ اگر زندگی میں دوبارہ تم نے ایسی بات کہی تو یاد رکھنا، تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ عزت سب کے گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ انجان نہیں ہوں میں کسی کے بھی معاملے سے۔ اگر نہیں بولتا تو اس لیے کہ یہ مردوں کا شعبہ نہیں ہوتا، لیکن پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں، یاد رکھو، عورتیں سب کی ہوتی ہیں، ہر گھر کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ وہ شیر کی طرح دہاڑا تھا۔ اس کے الفاظ کو سب نے کھلے کانوں سے سنا تھا اور دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ اس کے چھپے الفاظ کے مفہوم کو سب نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ اب وہ مر کر بھی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ گھر آ کر آگے رقیہ بیوی نے اسے دیکھتے طعنہ کسا تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر انہیں تک گیا تھا۔ وہ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی تھیں۔ سب مرد آگے پیچھے اندر آئے تھے۔ اسے ماں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر رقیہ بیوی کے بیٹے ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ حاشر، اس کے بھائی نے وارننگ کے انداز میں کہا تھا۔ ایک تماشا باہر لگا تھا، ایک اندر لگ چکا تھا۔ ملازموں نے اپنے کام چھوڑ کر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کسی نے جا کر حاجرہ بی بی کو بلا لیا تھا۔ رکھی، جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ حاشر نے ان سے نگاہ ہٹا کر ایک طرف کھڑی ملازمہ کو حکم دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ آپ سب میرے خاندان کا، میرے اس گھر کا حصہ ہیں۔ میرے لیے آپ کی عزت میری اپنی عزت ہے، اسی طرح میری عزت بھی آپ کے لیے اپنی عزت ہونی چاہیے۔ مریم میری بیوی، میری عزت ہے، یعنی میر حاشر کی عزت۔ وہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اس پر کوئی بات کرنے کا مطلب میر حاشر پر بات کرنا ہے۔ اور میر حاشر، وہ رکا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ عزت پر انگلی اٹھانے والوں کا کیا انجام کرنا چاہیے۔ جا سکتے ہیں سب۔
وہ اپنے کمرے میں آ کر اندر کی گھٹن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ محبت انسان کو کتنا ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہے، یا پھر یہ کہیں، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ بھلے شاعر نے کسی اور صورتحال پر کہا ہو، مگر میر حاشر کو اپنا حال یہی لگ رہا تھا۔ اماں اندر آئیں تو وہ کرسی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے تھوڑی ڈلے ٹکائے ہوئے تھا، کوہنیاں دونوں ٹانگوں پر ٹکی تھیں۔ وہ یقیناً بہت ضبط والا مرد تھا۔ کمرے میں کوئی بھی چیز بکھری نہیں نظر آ رہی تھی۔ اماں کو تو ایک لمحے کو لگا تھا وہ اپنے کمرے کا حشر بگاڑ چکا ہوگا، مگر وہ جیسے اپنے غصے کو اپنے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہولے سے چلتی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسے ہو؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ حاشر کا دل چاہا کہہ دے، بہت بکھرا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اماں اسے دیکھتی رہیں۔ اس کے لیے زمانے سے جنگ لڑ رہے ہو، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی تھی۔ اماں، اس نے تحمل سے ماں کی طرف رخ کیا۔ وہ میری بیوی ہے، میری ذات کا دوسرا حصہ، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس پر برا وقت آیا ہے تو اس سے پیچھا چھڑوا لوں؟ میں اس سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ رہے، تو پھر یہ اصول مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس پر اتنا یقین کر رہے ہو، اگر وہ غلط نکلی، اگر وہی مجرم نکلی تو؟ اماں نے اس کے دل کے ایک کونے میں پلتے ڈر کو زبان دی تھی۔ وہ اتنے ثبوت دیکھ چکا تھا کہ اس کا بے قصور نکلنا معجزہ ہی ہوتا، اور وہ اس معجزے کے لیے ہی ساری کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ مجرم نکلی تو؟ وہ محبت کے بھروسے سے پر یقین کے پل صراط پر چل رہا تھا۔ پل صراط کب آسان ہوا کرتے ہیں؟ اگر اس کا یقین جھوٹا نکلا تو وہ ایسا گرتا کہ پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملنا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے یہ جنگ لڑ رہا تھا، ایک زمانے سے اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی ہی ذات تو لگتی تھی۔ اماں، جیتنے کی یقین کے ساتھ اس جنگ میں گھسا ہوں۔ ہارنے کا ڈر ہے، مگر جیتنے کا یقین ہے۔ باقی سب رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نے اب بھی اپنے ضبط کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس لمحے اماں کو اپنی بہو پر رشک آیا تھا، جس کے حصے میں ایسا باوفا مرد آیا تھا، ورنہ مرد ذات تو ہے کہ شک کا بال آ جائے تو گھر خراب کر لیتے ہیں، اور زندگیاں بھی۔ اور وہ ہر روز نئے ثبوت دیکھ کر کیسے کیسے نہ ٹوٹتا ہوگا، مگر پھر بھی اپنی بیوی پر یقین کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وفا صرف عورت کا شعبہ ہے۔ کوئی آ کر میر حاشر کو دیکھتا، وہ کسی عورت سے بھی زیادہ برے حالات میں اپنے ساتھی سے وفا نبھا رہا تھا، ورنہ ان کے شوہر نے تو بنا کسی وجہ کے ان کی محبت کو کچھ سالوں میں بھلا دیا تھا۔ انہیں خود پر فخر ہوا کہ ایسا بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جو اپنی بہو کو سخت سست سنا کر اپنی بھڑاس تو نکال لیتی ہیں، مگر اپنی اولاد کا دل دکھا جاتی ہیں کہ جن سے انہیں محبت ہے، ان کی ماں کو اس کی قدر بھی نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے زیر لب دعائیں کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں، خدا کرے وہ لڑکی بے قصور نکلے۔ حاشر نے رات ہونے سے پہلے ہی واپسی کا قصد کر لیا تھا۔ سکون کہیں نہیں تھا۔ ایک دل چاہتا مریم سے جا کر مل آئے، مگر وہ صرف منکوحہ تھی، بیوی نہیں۔ ان باتوں کے بعد پتہ نہیں اس کے ابو اجازت بھی دیتے کہ نہیں، مگر اسے اپنا علاج صرف مریم کا دیدار لگ رہا تھا۔ جسم میں پھر سے نئی انرجی آ جاتی، ٹوٹتی امیدیں پھر سے جڑ جاتی، مگر یہ ابھی ممکن نہیں تھا۔ کتنے مہینوں سے اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی محبت پر حیران ہوتا تھا۔ مریم کو اس سے اتنی محبت نہیں تھی، مگر اس کی محبت ہر روز جیسے پہلے سے بڑھ کر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ محبت کی ایسی اسٹیج کے طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اگر یقین ٹوٹتا، وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ان سب باتوں کا ادراک رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ محبت بن قید انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ بچاؤ کے ہر ممکن راستے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان راہوں پر چلنے کا
ख्वाہشمند ہوتا ہے، وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا بھی پاؤں پھسلا، ہستی بھی ہل جائے گی، مگر پھر بھی وہ خوشگمانی کے پرندے کا تعاقب کرتے کانٹوں بھرے راہ پر چلتا ہی جاتا ہے۔ اس راہ پر خوش نصیبوں کو کامیابی ملتی ہے، ورنہ مجنوں رانجھے بن کے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایسا شاندار اور کامیاب مرد صرف اپنی محبت کے بھروسے ہی کھڑا تھا، ایک زمانے کی مخالفت مول لیے اس کے لیے لڑ رہا تھا، جس پر اب اس کے گھر والے بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی، ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے گزاری تھی، صرف 2 سال ان سے اوجھل گزرے تھے، اور ان 2 سالوں کی ہی وجہ سے ان کے لیے ملزم بنی جا رہی تھی کہ ان کی آنکھ سے اوجھل کچھ نہ کچھ تو کرتی رہی ہوگی۔ وہ تو وہاں نہیں تھے، کیسے گواہی دیتے؟ ایک وقت کے بعد وہ تھکنے لگے تھے، ان کے یقین چھٹنے لگے تھے۔ مگر محبت دنیا کا سب سے انوکھا معجزہ ہے۔ وہ ساری زندگی اس سے دور کہیں ایک الگ دنیا میں رہی تھی، مگر جب سے اسے دیکھا تھا، زندگی کا حصہ نہیں بنی تھی بلکہ ذات کی حصے دار بن بیٹھی تھی۔ اب ہر ثبوت کے بعد بھی وہ سچی لگتی تھی۔ ایسے معجزے صرف محبت کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، اس کے ساتھ کام کرنے والے افسر بھی تھک گئے تھے۔ بس بہت ہوا، وہ قانونی مجرم تھی، اب اسے قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ حاشر کے دل میں اب صرف 1% امید بچی تھی، اور وہ وقت آخر اس کی روتی آنکھوں کے ساتھ بولا جانے والا جملہ، میں نے نہیں کیا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے وکیل کو کال کی تھی، پھر اگلے دن وہاں جا کر اسے پیپرز تیار کرنے کو کہا تھا۔ آر یو شیور میر صاحب؟ وکیل نے آخری بار کنفرم کیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ طلاق کا حق اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے 99% حصے سے لڑ کر یہاں بیٹھا تھا، بس 1% حصے کے سہارے۔ اسے ڈر لگ گیا تھا کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ سدباب کر رہا تھا اپنے ناقابل تلافی نقصان کے لیے۔ ان 6 ماہ میں اس کے گھر والے بھی تھک گئے تھے، بابا، اماں، جازب اور نینا۔ باقیوں کی تو وہ سنتا ہی کب تھا۔ پھر اس نے اسے خط لکھا تھا۔ اب رابطے کا بس یہی ذریعہ تھا، مختصر سا خط۔ میں خود سے ڈر گیا ہوں، کہیں ان ثبوتوں کی وجہ سے جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ ہاں، تم چاہو تو مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں خود سے الگ کروں۔ اس خط کے ساتھ اس نے یہ پیپرز اس کے گھر بھیج دیے تھے۔ اسے تب نہیں پتا تھا کہ اماں مریم کے گھر والوں کو جواب دے چکی ہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار اب مریم کا آخری جملہ گونجتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ وہ چونک گیا۔ وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ میں نے نہیں کیا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کیا۔ وہ اس سے اپنی ساری گفتگو کو پھر سے یاد کر رہا تھا۔ دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اصل مجرم کو جانتی ہے؟ بتایا کیوں نہیں اس نے؟ وہ الجھ رہا تھا۔ مجرم جانتی تھی تو چھپاتی کیوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس امکان کو رد کیا۔ اس کی دوست، اس کی روم میٹ، وہ کہاں گئی؟ اسے ایک دم سے جیسے کچھ کلک ہوا۔ شروع میں ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا تھا۔ ہر پکڑا جانے والا کہتا ہمیں مریم عالم سپروائز کرتی تھی۔ اپر ہیڈ پھر بھی کوئی اور تھا، مگر باس کی قریبی ساتھی وہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کے بعد صرف مریم کی ذات تک ہی الجھ کر رہ گئے تھے، اور دوسرے بندے پر شک کیا تھا۔ اس کی دوست کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ایک بار آیا تو اس نے خود رد کر دیا تھا، وہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اپنے گھر کے معاملوں میں الجھی ہوگی، اس معاملے میں اسے کیوں گھسیٹ کے لانا؟ اف! اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ انہوں نے ہر بندے کو چیک کیا تھا، بس اسے ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تیز رفتار میں گاڑی دوڑا کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہنچا تھا۔ تھکی ہوئی ٹیم دیوانے کی یقین کو اب بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں وہ لوگ متاثر بھی ہوئے تھے، بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، مگر اب وہ تھک چکے تھے۔ اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے، پہلے بھی کیے تھے، مگر جب کچھ سامنے نہیں آنا ہوتا تو سامنے کی چیز بھی اجھل رہتی ہے۔ مریم کے اکاؤنٹ میں ہر بار باہر سے بہت سی رقم آتی تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ وہ اکاؤنٹ اس کی دوست ردا کے نام پر تو نہیں تھا، مگر حاشر کو یقین تھا وہ اس کی دوست ردا ہی تھی۔
انہوں نے پکڑی جانے والی لڑکیوں کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چیک کی تو مریم کے پاس رقم کے 2 دن بعد ان سب کے اکاؤنٹ میں ان کے حصے منتقل کر دیے جاتے تھے۔ جو یہ بیچ والا اکاؤنٹ تھا اس کی ساری ڈیٹیلز نکلوا رہے تھے۔ اسی اکاؤنٹ کے تھرو پھر وہ رقم سب میں بانٹ دی جاتی تھی۔ ایسے کاروبار کرنے والے بیوقوف نہیں ہوتے کہ یوں بینکوں میں اپنے ثبوت چھوڑ جائیں۔ اس سب کا صرف ایک مطلب تھا، پولیس جو کب سے ان کے پیچھے تھی، انہیں مجرم چاہیے تھا۔ انہوں نے بری پلاننگ سے ایک لڑکی کو ٹارگٹ کیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا پکڑے جانے کے بعد بینک اکاؤنٹ تک کنکھالے جائیں گے، وہاں بھی وہی مجرم تھی۔ اتنی پرفیکشن دراصل بدصورتی پیدا کر رہی تھی کہ اگر اتنی ہی مجرمانہ ذہنیت کی حامل تھی، وہ اپنے اصلی نام کے اکاؤنٹ کو کیوں استعمال کر رہی تھی؟ اب سوال یہ تھا کہ اس نے کس کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرے، یا پھر یہ بھی اسے نہیں معلوم تھا؟ ان سوالوں کے جواب یا تو مریم دے سکتی تھی یا خود اصلی مجرم۔ چیزیں سامنے آ کر پھر سے الجھنے لگی تھیں۔ کال ریکارڈنگ میں اس کی آواز تھی اور کئی بار چیک کرنے پر بھی وہ اصلی ریکارڈنگز ہی نکلی تھیں۔ نہیں، اتنی پرفیکشن کوئی کسی کو پھنسانے کے لیے ہی پیدا کر سکتا ہے۔ مریم کا موبائل آن کر کے پوردا کے نمبر پر کال کر رہے تھے، ہر بار بند ہوتا۔ اگر وہ لڑکی اس کی واقعی دوست تھی تو نمبر کیوں بند تھا؟ سم کے ذریعے ایڈریس نکلوایا تو حسب توقع غلط نکلا تھا۔ حاشر کے اندر جان لوٹ آئی تھی، وہ پھر سے پرجوش ہو چکا تھا۔ یقیناً یہی لڑکی گنہگار تھی۔ ایک نئی انرجی کے ساتھ اب وہ سب کام کر رہے تھے۔ مریم اور ردا کی کالز کو اب سنا جا رہا تھا، ایک ایک لفظ غور سے۔ ضروری نہیں کہ اس نے مریم کو موبائل ہی استعمال کیا ہو سکتا ہے سم نکلوا کر اپنے موبائل میں لگائی ہو، کیونکہ مریم کے موبائل میں تو کوئی ڈیوائس یا چپ نہیں لگی ہوئی۔ ایک لڑکے نے ایک دم سے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، اور پھر ان کا کالز کے ایک ایک لفظ کو چھانٹنے کے بعد انہوں نے ردا کو پہچان لیا تھا۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی سے حاشر خوشی سے رو دینے کو تھا۔ وہ ہنستے ہنستے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ کتنے دنوں کی محنت رنگ لائی تھی، کتنی دیر آسمان کو تشکر بھرے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ اللہ، شکریہ پیارے اللہ، وہ ہنستا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ پھر چند گہری سانسیں لے کر وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ ابھی صرف ایک کلو ملا تھا۔ اب پوری ٹیم کو یقین تھا کہ بہت سے ثبوت مل جائیں گے، اور ثبوت نہیں بھی ملے تو وہ لڑکی مل جائے گی، اس سے اقرار کروا لیں گے۔ ردا کی تلاش جاری تھی۔ حاشر روز اس کے نمبر پر کال کرتا تھا، ایک دن میں کئی بار۔ شاید وہ سم کبھی آن ہو جائے۔ پھر اس نے اس نمبر پر میسج کیے تھے، مریم کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ آج کل کی مہمان ہے، میں اس کا شوہر، اس نے تم سے رابطہ کرنے کا کہا تھا۔ جانے نمبر آن ہوتا کہ نہیں، اور کیا معلوم وہ اس کو پڑھ کر رابطہ کرے کہ نہیں۔ اور ایک دن کسی اور نمبر سے حاشر کو فون آیا تھا، ردا تھی، وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا ہوا مریم کو؟ اس کی پریشان آواز محتاط تھی۔ بہت بیمار رہتی ہے، ڈاکٹرز نے اسے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ حاشر نے اس ایس پی کے کہنے پر اس جھوٹ کو گھڑا تھا، ایسے تو وہ ہاتھ آنے سے رہی۔ پھر اپنی لوکیشن تو اس نے نہیں بتائی تھی، اس نے کہا تھا وہ اسے ہاسپٹل ملنے آئے گی۔ حاشر نے ایک ہاسپٹل کا کہہ دیا تھا، اور 3 دن بعد وہ قدرے محتاط سی وہاں آتی دکھائی دی تھی۔ ہاسپٹل کے چپے چپے کو کور کیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ پھر ایک روم میں نقلی مریضہ کو دیکھ کر جب وہ جذباتی ہو کر آگے بڑھی تھی، روم کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اب وہ ایک اندھیرے کمرے میں بندھی بیٹھی تھی، صرف منہ کھلا تھا۔ حاشر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بتاؤ، کیوں کیا تم نے؟ پولیس میں سے ابھی کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ اتنا تو پتا تھا کہ وہ مریم سے محبت کرتی تھی، تبھی دوڑی چلی آئی تھی۔ اسے اسی کے ذریعے جذباتی کر کے ہی کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، ورنہ پھر پولیس اپنا کام کرتی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اوکے گائز، تو فائنلی اتنا بڑا ریویلیشن آیا کہ حاشر نے مریم کو طلاق دی ہی نہیں تھی، وہ صرف اس نے مریم کو طلاق کا حق دیا تھا۔ حاشر اور مریم ڈیورسڈ نہیں ہیں، ان کا طلاق ہوا ہی نہیں ہے، ابھی بھی حاشر مریم کا شوہر ہے۔ اینڈ گائز، حاشر نے مریم کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ حاشر اتنا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے، مطلب دیکھیں نا کہاں ملتے ہیں ایسے، مطلب اتنے محبت کرنے والے ہسبینڈس۔ اوبویسلی ناولس میں ہی مل سکتے ہیں، ریئلٹی میں تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔
مطلب اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے اتنی سچی محبت کرے تو یار پھر تو کیا ہی بات ہو جائے گی نا، کسی وائف کو، کسی لڑکی کو شادی سے ڈر ہی نہ لگے۔ اینڈ دیکھیں نا اس نے کس طریقے سے اتنی محنت کری، مریم کو ڈیورس نہیں دیا، اس کے لیے اتنا لڑا، اس کے لیے اتنا اسٹینڈس لیے، اینڈ دین فائنلی اس نے کلپریٹ پکڑ لیا۔ کلپریٹ کون تھا؟ کلپریٹ نکلی ردا۔ ردا مطلب جو مریم کو اپنی بیسٹ فرینڈ کہتی تھی، مریم کی روم میٹ تھی، اس نے یار ہماری بیچاری مریم کو پھنسا دیا۔ مطلب یار کیوں 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 لوگ آپ ایسے کرتے ہو؟ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ہی آپ ٹھگ لیتے ہو۔ بہت بری دنیا ہے، آپ کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہاں پہ نا اس ناول میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں سب سے اچھا حاشر، مطلب مریم تو اچھی ہے ہی، حاشر بھی لگا، بیکاز یار اس نے ہی مریم پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ مجھے نا باقی مریم کی فیملی آنیسٹلی بولوں تو وہ مجھے بہت بری لگی۔ مریم کے ابو، مریم کی امی، مریم کی سسٹر، وہ بھی سیلفش تھیں، مریم کا بھائی، مریم کی بھابھی، وہ سب لوگ اتنے برے تھے یار۔ کیوں؟ مریم آپ کے سامنے بچپن سے رہی تھی، چلیے بھابھی کے سامنے بچپن سے ہی نہیں رہی، باقی تو گھر والوں کے سامنے بچپن سے ہی رہی تھی نا۔ تو اگر 2 سال کوئی الگ رہنے چلا جائے تو وہ اتنا زیادہ گنہگار ہو جائے گا۔ آپ کے پاس آ کے وہ رہ رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ مریم کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حاشر نے اس کے لیے کتنی محنت کری، کتنا اس کے لیے اسٹرگل کیا، اور وہ یار مطلب حاشر کی محبت تو میں کیا ہی بولوں۔ اللہ سب کو اتنے پیار کرنے والے، اتنا ٹرسٹ کرنے والے، اتنے سپورٹیو ہسبینڈ دیں ہر لڑکی کو۔ چلیے گائز نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔